वशात कना मड़ा चारों का ब्रेक चलन चुके ब्रेक सारी मेगुमा सीनियर हवाल का रात मलिक साहब अमरादारी कने गई शुमा गप गोश दाश्ता तो गप्तरान कने गए राइट्स मतलब वोटर राइट्स और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 2018 के हम वोटर हैं ये हक को हकूक़ को पदा यानी ज़िम्मेदारी 2018 इलेक्शन तो ये सर्च में मामलन सर गप्तरान कने मेगुमा तजिया वास्ता सीनियर अवालकार अली शाह साहब लैन सर अमरादारी कने गए। अस्सलाम वालेकुम अली शाह साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जी बहुत शुक्रिया अली शाह साहब। आज हम बात कर रहे हैं वोटर्स के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों के हवाले से। आज हमने इस मौजू को चुना है। आप क्या समझते हैं कि एक वोटर्स की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और उसके हकूक़ क्या हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत अहम मौजू है। यकीनन वोटर की जिम्मेदारी भी है और वोटर के अपने हकूक़ भी है, लेकिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ या 25 जुलाई का दिन है तो ये वोटर की जिम्मेदारी का दिन है। वोटर ने जिम्मेदारी से सोच समझ के अपना वोट कास्ट करना है। ये जिम्मेदारी का दिन है। हर वोटर को मेरे ख्याल में वोट कास्ट करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं किसको वोट कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि वोटर के हकूक़, तो इसमें शक नहीं है ये यकीनन एक जमहूरी माशरा है। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ जो जमहूरी निज़ाम है वो मजबूत होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों को आप वोट देते हो तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वोटर्स के जो मसले हैं, वोटर्स के जो इश्यूज है और वोटर्स को जो सुनने की बात है वो उस पर अमल करे। वोटर्स के ग्रीवेंसेस को वोटर को सुने। ये ना हो कि अभी वो वोट ले और फिर 5 साल के बाद फिर नमूदार हो जाए कि जी मुझे वोट दे। फिर कोई फातिह के लिए आ रहा है, कोई मुबारकबाद के लिए आ रहा है, कोई अयादत के लिए आ रहा है। आमतौर पे तो ये देखा गया है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो वोटर की जिम्मेदारी है। इसके बाद जो है फिर मुंतखब होने वाले जो नुमाइंदे हैं वो सूबाई असम्बली है, कौमी असम्बली है, फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वोटर्स के हकूक़ का ख्याल रखें। अच्छा अली शाह साहब, हमने देखा है कि गुज़िश्ता के माजी में इलेक्शनों के दौर में जो नुमाइंदे मुंतखब होकर असम्बलियों में चले जाते हैं और वो बहुत सारे वादे इरादे करते हैं और बहुत सारी कस्में खाते हैं और उन इलाकों को मतलब वहाँ पर काम करने के लिए या जो भी मामलात हैं वोटर के लिए या जो इलाके के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, लेकिन अब वो फिर नज़र नहीं आती। तो इस बार हमने देखा कि जो काफ़ी लोग हैं वो इश्तियाल में हैं और वो कहते हैं कि हम उन लोगों को वोट देंगे जो असम्बली में आए, लेकिन फिर वही चेहरे जो पुराने वो फिर से जो ना मैदान में उतरे हैं। तो अब वोटर के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, ये तो यकीनन वोटर को उनके लिए सोचने की बात है। वोटर की जिम्मेदारी है। जाहिर है कोई 10 साल से तो बराह रास्त इस मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम है। आपने देखा पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए। फिर PMLN की गवर्नमेंट तो खैर उन्होंने भी मतलब बाकी जो 3 सूबे हैं वहाँ पे तो या मरकज है वहाँ पे तो मुस्लिम लीग नून ने अपना टेन्योर पूरा किया, लेकिन बलूचिस्तान में तो खैर एक सूरत हाल तब्दील हो गई, उनकी हुकूमत यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब 10 साल में मेरे ख्याल में वोटर्स जो है, खासकर हमारा जो नौजवान तबका है, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि हमने 2008 में किसको इलेक्ट किया था, 2013 में किसको इलेक्ट किया था। 10 साल में क्वेटा समेत बलूचिस्तान के कौन से अहम इशूज थे जिन पे तवज्जो दी गई, जिनको एड्रेस किया गया और वोटर्स को सुना गया। अब 2018 है, ये इस मुल्क के इंतहाई अहम इलेक्शंस है। इन इलेक्शंस में ये फैसला होना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत है, जमहूरियत कमजोर है। पाकिस्तान का जो अवाम है वो आइन के साथ है, कानून के साथ है, या किसी वो मावरा आइन और कानून किसी जो इक़दाम है उसको सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में वोटर्स के लिए ये सोचने और समझने की जरूरत है कि वो किस उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो यकीनन जिस तरह आपका जो इशू है वो बहुत अहम है। 25 जुलाई को वोटर की जिम्मेदारी का दिन है, लेकिन 25 जुलाई के बाद फिर वोटर के हकूक का दिन आता है।
اچھا علی شاہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں، خاص طور پر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان میں ہم نے دیکھا ہے مکران کے مختلف جو ضلع ہیں، ان کے شہر ہیں، جیسا گوادر ہے، پسنی ہے، اورماڑ ہے، یہاں پر دو بنیادی مسائل، تو وہاں پر مسائل کا انبار ہے، لیکن بنیادی دو مسائل ہم نے دیکھا، پانی اور بجلی۔ ایران سے جو بجلی آتا تھا، اب وہ وہاں پر یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ پاکستان نے ان کو جو ہے نا الیکٹریسٹی کا بل پے نہیں کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں بل نہیں دیا جائے گا ہم بجلی نہیں دیں گے۔ تو اس عذاب میں وہاں کے شہری، وہاں کے عوام مبتلا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج تقریباً 10-12 دن ہو رہے ہیں، مختلف شہروں میں لوگ پانی کے لیے باہر نکل آئے، لیکن یہ جو نمائندے جو منتخب ہو کر چلے گئے، ان کے کان میں جون تک نہیں رنگتی۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ اب عوام کو کس طریقے سے اب مطلب کام کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ دو بہت اہم ایشوز ہیں مکران ڈویژن کے، خاص کر آج میرے پاس جو انفارمیشن ہے، تربت میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ریلی نکالی اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ خدا را جو ایران سے بجلی آ رہی تھی اس کو بحال کیا جائے۔ کوئی 7-8 دن ہو گئے بجلی معطل ہے، وہاں پہ عام دنوں میں بجلی ہو تو وہاں پہ وقت گزارنا اس گرمی میں بہت مشکل ہے۔ خواتین ہیں، بچے ہیں، عمر رسیدہ افراد ہے، ویسے بھی جو روٹین لائف ہے وہ تو بری طرح متاثر ہو گئی ہے۔ ظاہر 7-8 دن سے ایران سے آنے والی جو بجلی ہے وہ معطل ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کل جو ایرانی کاؤنسل جنرل ہے یہاں کوئٹہ میں، ان سے بات کی تھی، اور پھر آج یہ بھی بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے نگران جو وزیر اعظم ہیں ان سے بھی یہ گزارش کی ہے کہ خدارا جو مکران ڈویژن ہے، بڑی آبادی ہے، ان کے لیے بجلی کا بندوبست کیا جائے، ایران سے بات کی جائے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ایران کو 1000 میگا واٹ بجلی کی جو ہے وہ پیمنٹ کرے اور وہ یہ بجلی بحال کرے۔ دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، سی پیک کی باتیں ہم کر رہے ہیں کہ اربوں ڈالر کا جو ہے یہاں پہ سرمایہ کاری ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اب 1000 میگا واٹ بجلی ہے، اس کی پیمنٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ایران، ظاہر ایران بھی بہت تنگ ہو گیا ہوگا اگر تو انہوں نے اتنا انتہائی اقدام اٹھایا ہے، بجلی بند کی ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے۔ علی شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں نگراں سرکار کی، نگراں حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف الیکشن کروانا ہے، یا ان معاملات کو بھی جب تک کہ ایک نئی حکومت منتخب ہو کر آ جائے اور پھر وہ آ کے تمام معاملات سنبھالے، تو اس ڈیوریشن میں کیا یہ لوگ ایسے ہی تڑپتے رہیں گے؟ میرے خیال میں جب تک نئی حکومت آتی نہیں ہے اس وقت تک جو نگران کابینہ ہے، اس کے وزیر ہے، جو بھی لوگ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان پر توجہ دے، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے پاس آئین میں ان کو یہ 2 مہینے کا مینڈیٹ ہے۔ یقیناً جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاف اور شفاف جو انتخابات ہے اس کے انعقاد کو یقینی بنائیں، لیکن دوسری جانب ڈے ٹو ڈے روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کے جو مسائل ہے، وہ چاہے امن ہے، پانی کا مسئلہ ہے، تعلیم کا ہے، صحت کا ہے، بھی انتظامی مسئلے ہیں، ان پہ ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو یہ ایڈریس کرے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مکران جو ہے، ظاہر ہے گوادر مکران میں ہے نا، اب گوادر مکران میں ہے، گوادر میں $60 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، گوادر کے نام پہ آ رہی ہے۔ اگر کوئٹہ میں، پشاور میں، لاہور میں، کراچی میں کوئی بھی سرمایہ کاری ہو رہی ہے تو یہ گوادر کی مرہون منت ہے۔ تو اب گوادر کے جو باسی اگر وہ ایک وقت ایک پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک سباج نشان ہے۔ ہمارے حکمران جو ہے ان کی کارکردگی پر ان کو آگے آنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پانی کا مسئلہ ہو یا بجلی کا مسئلہ ہو، ہنگامی بنیادوں پر اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران سے بات کرنی چاہیے، کوئی پیمنٹ سے تو وہ دینی چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کی بات ہے، یہ کسی فرد کی بات تو نہیں ہے۔ اچھا علی شاہ صاحب، ہم نے کیونکہ ہماری ایک ٹیم جو ہے نا، ان مختلف ٹیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، اس حوالے سے لوگوں کے ویوز بھی لیے جا رہے ہیں، تو ہم نے ایک سروے کرایا وہاں پر پسنی میں، گوادر میں اور اورماڑا میں، جہاں پر یہ تمام مسائل ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے، ووٹ ہم اس وقت اپنا فیصلہ کریں گے جب ہمارے یہ تمام مسائل حل نہیں کیے جاتے۔ میں صرف ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پورے ہم نے سروے کرایا تو وہاں پر لوگ کافی اشتعال میں ہیں، کافی غم و غصے میں ہیں، کافی جو پرانے جو نمائندے
نمائندے تھے یا جو عوامی نمائندے تھے ان کو کھوس رہے ہیں آج کل، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ پرانے نمائندوں کو دوبارہ ووٹ دیں، یا ان کے لیے ایسا امیدوار آنا چاہیے جو کہ ان تمام مسائل کو حل کر سکے؟ دیکھیں، اگر سابقہ نمائندوں نے ان کے مسائل حل نہیں کیے ہیں تو یہ پھر ووٹر کا مینڈیٹ ہے، اس کا آئینی اختیار ہے کہ وہ کسی نئے جو نیا جو نمائندہ ہے اس کا انتخاب کرے۔ یہ تو ووٹر کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیے بلوچستان میں المیہ ہے، ہم قبیلوں کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، ہم علاقوں کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، ہم زبان کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمیں ہر زبان سے محبت ہے، ہر علاقے سے محبت ہے، ہر قبیلے سے محبت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کسی غلط آدمی کو قبیلے کی آڑ میں ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ ووٹ ایک ایسے شخص کو دینا چاہیے جس میں یہ اہلیت ہو کہ وہ ہمارے جو گریونسز ہیں، ہمارے جو مسئلے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا اور میں نے بھی ذکر کیا، میرے خیال میں اگر وہ ان مسائل کو ایڈریس کرتا ہے تو ووٹر بے شک ان کو ووٹ دے۔ ایسے لوگوں کو کبھی ووٹ نہ دے جو ان کے مسائل حل نہ کر سکتے ہو۔ بہت شکریہ علی شاہ صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ محکمہ امراداری کا نگایا سینئر حوالکار علی شاہ صاحب ایشما گپ گوش داشتن کہ یہ ووٹر ذمہ داری ہیں کہ یہ مسئلہ کے سنا معاملات بیچاری کہ کجام امیدواراں آئینی واسا کار کتا، کجام امیدواراں کار نکتا تو آئینا ووٹ مدین تو انگی فیصلہ ہے کہ نوکے مردم کے سنا آزمائنگ بھی چونکہ مروچی ماں گپتران کا نگایت ہیں ووٹرانی اکو کو پدا آئینی کے سنا ووٹر ذمہ داری یعنی سرا 2018 الیکشن ووٹر سر یہ ذمہ داری ہیں کہ آوتی چپیم کار مرسکن تو آئی آرہ یہ رائٹ ہیں کہ آوتی گچیں بوتگے نمائندہ گچیں کنوں کے نمائندہ ہے کس طرح اشریہ سر اسکروٹنی بکا کہ آیا یہ نمائندہ آئیے دردانی درمان بیتا یا آئینی معاملات حل کو تھا چونکہ بلوچستانہ جیڑا و جنجال و بعض مزے معاملات استا نوکریانی مسئلہ ہیلتھ مسئلہ جان سلامتی بلے بنیادی اور مستریں کے جیڑا مروشاں مکران مردمان کس طرح جیڑا دیمپانا مکران مردم آئینی تھا کس طرح مسئلے لینے جیڑا ہیں تو پدا آپے جیڑا ہیں مروچی میں گندگیں کہ گوادر پسنی اورماڑا و پدا گڈانی ایوڑے علاقے زالبول چک دگانی سرا در کپتگان دگ بند کو تگان تو ٹریفک معطل کو چریشاں مسافر ہم کس طرح پریشانی آماچاں بلیشن ذمہ دار کہیں آما گچیں بوتگیں نمائندہ ہے کہ آیا ووٹ ضرورتا کو پدا گارو بیگوا محلو کے کسنا دردانی دوا نے تو انو کسنا محلو کسنا اس سرپت بیگ لوٹی اور آئیے ہوتی اکو حقوق و ذمہ واری کسنا شریعہ سرا چارگو ووٹ دے لوٹی پرچا کہ ووٹ آئیے بانداتے فیصلہ کانگو میں دان کا بنا بدت رضا اللہ نے